بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن ہی سے انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے۔ رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا، اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدہ کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں جو زمین کو ہلنے سے روکے رکھے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے، مگر اللہ تعالی لوگوں کو عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں 4 چیزیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت: خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔